مسلمان جب غافل ہو گئے، اختلاف کا شکار ہو گئے، تو عیسائیوں نے مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ 494 ہجری کے اندر 90 سال تک یہ مسجد اقصیٰ جو میری اور آپ کی مسجد اقصیٰ ہے آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس وقت 90 سال تک عیسائیوں کے قبضے میں رہی، صلیبیوں کے قبضے کے اندر رہی۔ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا دیا جائے۔ کوششیں کرتے کرتے غدار غلام کے ہاتھوں وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن امت کو اپنا ایک بہادر بیٹا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل و صورت میں دے جاتے ہیں۔ وہ محنت کرتے ہیں، کفار کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، صلیبیوں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، یورپی افراد کے ساتھ لڑائیاں اور جنگیں کرتے ہیں۔ 50 بڑے بڑے شہر مسلمانوں کے وہ آزاد کراتے ہیں، لیکن وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہید ہونے سے پہلے وہ اپنی اس امت کو، آخری امت کو، ایک قیمتی ہیرا اور موتی اور جوہر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں دے کر جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب حلب اور شام سے مصر جاتے ہیں، ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مصر کے اندر بھیجا ہے، ان کی نظر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ پر اور فلسطین پر ہوتی ہے۔ 8 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غدار مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ وہ ان غدار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ میں نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے، مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں سے، عیسائیوں سے آزاد کروانا ہے۔ لیکن جیسے آج بہت سارے عرب مسلمان حکمران وہاں کے مجاہدین کے آگے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس وقت بھی یہی حالات تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہار نہیں مانتے۔ 583 ہجری میں 90 سال کی غلامی کے بعد، 90 سال کے قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کو آزاد کرواتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر ایک ممبر بنا کر رکھا ہوا تھا حلب شہر کے اندر جہاں پر ان کی حکومت تھی، وہ ممبر منگواتے ہیں اور اسی ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیا جاتا ہے۔ 27 کی رات ہوتی ہے، 27 رجب کی، اور 583 ہجری ہے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسجد اقصیٰ امت کو تحفے میں دے کر جاتے ہیں۔ تقریباً 800 سال تک یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں رہتی ہے، وہاں پر عیسائی آ نہیں سکتے۔ لیکن پھر مسلمان اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ 1948 کے اندر یہودی جو آج کے غاصب اور قابض اور ظالم ہیں، یہ متاثرین اور پناہ گزین اور مہاجرین بن کر یورپ سے آتے ہیں، فلسطین والے ان کو پناہ دیتے ہیں، لیکن یہ آ کر یہاں پر غداری کرتے ہیں اور برطانیہ کے کہنے پر، برطانیہ کی اشیر آباد کے ذریعے وہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین پر قابض ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ قبضہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ 1967 میں جب جنگ ہوتی ہے اسرائیل اور عربوں کی، تو اسرائیل مسجد اقصیٰ پر جو ہے وہ قابض ہو جاتا ہے۔ پھر آگ لگائی جاتی ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، وہ ممبر جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا 800 سال سے، قیمتی لکڑی کا ممبر ہے، وہ بھی جل جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور آج مسجد اقصیٰ یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے۔ آج امت پھر کسی اور صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے، کسی اور محمد بن قاسم کی منتظر ہے، لیکن یاد رکھو امت کی مائیں بانجھ نہیں ہوں گی۔ آج بھی ایوبی کے بیٹے فلسطین کے اندر لڑ رہی ہیں، وہ امریکہ، وہ یورپ، وہ اسرائیل، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم حماس مجاہدین کو چند دن کے اندر ختم کر دیں گے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، تھوڑا سا مختصر سا علاقہ ہے غزہ کا، پوری یورپ کی افواج، صرف اسرائیل نہیں لڑ رہا، اسرائیل تو سامنے ہے، امریکہ بھی اس کے پیچھے ہے، ہنگری، اٹلی، کینیڈا یہ بھی اس کے پیچھے ہیں، ان کی طاقتیں ہیں، افواج ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن دوسری طرف حماس مجاہدین ہیں، اقصیٰ کے بیٹے ہیں، سرزمین فلسطین کے نوجوان ہیں، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور آج رات بھی انہوں نے اس کو میز کے اوپر بٹھا کر اپنی تمام شرائط منوا لی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود آج بھی قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی وہاں پر لڑ رہے ہیں، ہم نے ان کی کون سی امداد کرنی ہے؟ سب سے بہترین علاج یہودیوں کا وہ ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، جہاد، تلوار والا جہاد، گولی اور گولے والا جہاد، بم اور بارود والا جہاد۔ لیکن شاید ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، وہ لوگ شاید کافی ہوں، آس پاس کے عرب لوگ کافی ہوں۔ دوسرا کام ہم نے ان مجاہدین کا مالی امداد کی شکل و صورت میں کرنی ہے۔
ابھی وہاں پر غزہ کے اندر معاہدہ ہو گیا، ابھی 2 بجے سے معاہدے کا جو ہے نفاذ ہو چکا ہے، وہاں پر کافی لوگ پریشان ہیں، کافی ان کے غزہ کو ختم کر دیا گیا، لوگ بھوکے ہیں، پیاسی ہیں، رہنے کے لیے ان کی جگہ نہیں، ہم نے مالی امداد کے ذریعے ان کی مدد کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر زبانی حمایت بھی کرنی ہے۔ کافی سارے نوجوان بیٹھے ہیں، فیس بک اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ بجائے فضول کام کرنے کے، امت مسلمہ کے اور مسجد اقصی کے دفاع کے لیے سوشل میڈیا پر آپ کام کریں، مجاہدین کی اور مسلمانوں کی حمایت کریں، اور چوتھے نمبر پر ہم ان کے لیے دعا کریں۔ یہ 4 کام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد فرض ہے، لیکن اس جہاد کو میرے کچھ لوگوں کے کہنے پر دہشت گردی کا نام دیا گیا، اور یہ کون دہشت گردی کا نام دیتے ہیں؟ یورپ اور اسرائیل والے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کر دو، امن امن اور سلامتی سلامتی کا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ ہم تمہیں اچھے طریقے سے مار سکیں۔ آج بھی غزہ کے اندر جو سب سے زیادہ اسرائیل اور امریکہ نے زور دیا کہ حماس مجاہدین ہتھیار ڈال دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار کسی صورت میں نہیں ڈال سکتے۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سبق دے کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آٹا نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اندر 9 تلواریں لٹک رہی ہیں۔ یہ امت کو سبق دے کر گئے ہیں کہ تم بھوکا گزارا کر لینا، بھوکے پیٹ گزارا کر لینا، لیکن اپنا دفاع مضبوط کرنا۔ جس قوم کا دفاع مضبوط ہوتا ہے کفار اس کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ اسی حماس کو اسرائیل نے ختم کر دینا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایمانی طاقت بھی دی، ایمانی طاقت بھی دی، اور اسلحہ بھی ان کے پاس تھا۔ آج فلسطین کو، اسرائیل کو انہوں نے جھکا لیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک جہاد فی سبیل اللہ، دوسرے نمبر پر جہاد بالمال کے مالی تعاون کریں، تیسرے نمبر پر جہاد باللسان کہ فلسطین کا اور مجاہدین کا اور حماس کا ہم زبانی جو ہے تعاون کریں، اور چوتھے نمبر پر ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے نا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، میرا، سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔